حامدا ومصليا ومسلما وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں، بارش چھوٹ گئی ہے. اور یقیناً وہ لوگ جو بارش سے پہلے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے افضل ہے جو بارش کے بعد میں. بدری صحابہ افضل ہے اس صحابہ سے جو بعد میں اسلام میں داخل ہے. بلکہ اسی حوالے سے میں حضرت ابوبکر کی افضلیت بتاتا ہوں کہ اس وقت وہ بہت بڑا فرقہ ہے. ایک فرقہ جو نیا پیدا ہوا ہے، جو نیا فرقہ پیدا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مولائی. یہ رافضیوں کا چھوٹا والا بھائی ہے. رافضیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ حضرت علی اللہ کا نور حضرت علی میں حلول کر گیا. کسی نے یہ لکھا حضرت علی کافر، معاذ اللہ کسی نے کہا حضرت ابو بکر کافر ہے کیونکہ حضرت علی کا حق نہیں ادا کیا. اس طرح شیعوں میں خود 73 فرقے ہیں. اسی کا ایک چھوٹا بھائی ابھی مولائی آیا، اس کا کہنا ہے کہ حضرت علی افضل ہے حضرت ابو بکر، جبکہ 1400 سالہ ہسٹری مجددین کی، اولیاء کی، اغواث کی، اوتاد کی، افراد کی، فصحاء، بلغاء، علماء کی، قرآن شریف کی آیتیں اور حدیث شریف کی خبریں اس بات کی طرف ہے کہ زمین پر نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کی دلیل یہی سے دیتا ہوں جو لوگ بارش سے پہلے آئے ہیں وہ افضل ہے ان سے جو بارش کے بعد آئے. اگر یہ اعلان کیا جائے کہ حضور صوفی شاہ بابا غلام رسول علیہ رحمہ و رضوان کے نام سے ایک مدرسہ بنانا ہے، اب بنانے والا میں ہوں، کون دے گا پیسہ؟ ایک آدمی حضرت میری طرف سے 100 روپیہ لکھ لیجیے، دوسرا آدمی حضرت میری طرف سے 200 روپیہ، تیسرا آدمی حضرت میری طرف سے 300 روپیہ، چوتھا آدمی حضرت میری طرف سے 400 روپیہ. آپ لوگ بتائیے 100 زیادہ ہے یا 400 زیادہ ہے؟ کامن سینس بولے گا 400 زیادہ ہے. اسلام بولتا رونگ، باطل، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، راستہ بتانے والا چلنے والے کی طرح ہوتا ہے. جب میں نے اعلان کیا تو لوگ کنفیوز تھے، اظہری صاحب بنائیں گے یا صرف نام کا استعمال کر رہے ہیں، لے جائیں گے یا انویسٹ کریں گے یا ان پاکٹ کریں گے. حقیقت میں مدرسے کی تعمیر ہوگی یا حرام کام میں استعمال ہوگا. لوگ کنفیوز تھے، شسپنج میں تھے، سوچ رہے تھے، ڈاؤٹ میں تھے، تشویش میں تھے، اور شک کی دنیا کا راستہ پھاڑتے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوا، آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا کہ آپ حضرت کے نام پر مدرسہ بنا رہے ہیں، میری طرف سے 100 روپیہ. اب اس کو دیکھ کر دوسرے نے 200 دیا، پہلے والے کا 100 نہیں رہا، اس کا 200 اور اس کا 100، کل 300 ہو گیا. جس نے 300 دیا پہلے والے کا 300 اور 200 500 اور 100 600 ہو گیا. جس نے 400 دیا پہلے والے کا 4 3 7 اور 2 9 اور 1 10 1000 ہو گیا. اب قیامت تک اس مدرسے میں جتنے لوگ اینٹ دیتے رہیں گے اس 100 روپیہ دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ راستہ اس نے کلیئر کیا. اب سنیں ابو بکر سب سے افضل کیوں ہے؟ فارام کی چوٹی ہے، بت پرستی کا زمانہ ہے، لات کو معبود تسلیم کیا جا رہا ہے، عزا کو خدا سمجھا جا رہا ہے، یعوق یعوس نصر بد کی عبادت کی جا
जा रही है, 360 महबूदाने बातें इंटर ऑफ काबा आउटसाइड ऑफ काबा काट रहे हैं। ऐसे माहौल में फारान की चोटी से प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया, लोगों सुनो, मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ, और वो ये ला इलाहा, लात माबूद नहीं है, उज़्ज़ा माबूद नहीं है, यहूस माबूद नहीं है, शम्स और कमर माबूद नहीं है, जमीन माबूद नहीं है, सितारे माबूद नहीं है, कहकशा माबूद नहीं है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ एक माबूद है, उसे अल्लाह कहा जाता। इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनना था कि अबू जहल ने मुखालफत की, उतबा ने मुखालफत की, शीबा ने मुखालफत की, अबू लहब ने मुखालफत की, कुफारे मक्का ने टारगेट किया, मुशरिकीन ने मक्का ने लान-तान किया। लोग सोच रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं या सच, ये सच्चे हैं या झूठे हैं। सच में इनकी बात मान ली जाए या इन्हें पागल करार दिया जाए, मजनू करार दिया जाए। इस तस्वीर, तजहील, तजमील, तशकीक के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा आंख बंद करके किसी ने उठाया, वो कोई और नहीं, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, गली गली, नगर नगर, नारे तकबीर। ये सिर्फ ये बताने के लिए दलील दिया हूँ कि जो बारिश से पहले हैं उनसे अफजल है जो बारिश के बाद आए। ये माइनर बात नहीं है, ये हकीकत है, और इसी चीज की जरूरत है कि व्हाट इज द फैक्ट ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द एक्चुअल ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। अल्लाह के दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दे, परवरदिगार आलम तू फरमा दे। यासीन तूने कहा, मुज़म्मिल तूने कहा, मुद्दस्सिर तूने कहा, ताहा तूने कहा, तो तू ही कुल ऐ महबूब आप फरमा दे, परवरदिगार आलम तू क्यों नहीं फरमा देता? जवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से। मैं आम बंदों से बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ तो रिसालत की जुबान से बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो नबूवत की जुबान से बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो विलायत की जुबान से बात करता हूँ। अब बात समझ में आ गई, खुदा आम बंदों से बगैर वसातत मुस्तफा के हम कलाम नहीं होगा, तो बंदा खुदा तक बगैर वसातत मुस्तफा के कैसे पहुंच सकता है? इसी की तर्जमानी बरेली का कलंदर करना, तो कलम से कहना लिख, खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मतलब जो वहां से हो, यही आगे हो, जो जहां नहीं वो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उनसे मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर। मैंने जामी साहब की बात सुनी, अशार में उन्होंने कहा मदीने का कंकर दुनिया के नगीनों से क्या तकाबुल किया, क्योंकि मदीने का कंकर हरम की जमीन और कदम रख के चलना, मदीने के खित्ते खुदा तुझको शहबाज भाई का कलाम सुना। यहाँ कोई वहाबी मुनाफिक आ ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार तेज अली ने देखी, यहाँ तेजी तलवार है, रज़ा की तलवार है। इसका मतलब अश्शयउ मुमताज़ु मिनन निस्बत, निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती। जमीन पूरी दुनिया की मिन हैतो हिया बराबर है, और मिन हैतो हिया कहीं की भी जमीन हो वो बराबर है। मगर इमाम मालिक मदीना शरीफी में रहते, क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलते तो जब तक हरम में रहते धीरे से निकलते कि अगर मौत आए तो हरम ही में आए, और हरम से बाहर जाते क़ज़ाए हाजत करके जितनी जल्दी हो सके मदीने में आ जाए।
جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ ملک الموت ادھر نہیں آتا، زمین من حیث ہی سب برابر ہے، مگر جس زمین کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے لا اقسم بہذا وانت حل واو حالیہ ہے، اسی لیے فقہائے کرام کا تو گروپ بڑے بڑے عشاق علماء انہوں نے کہا مکہ کے بارے میں یہ آیت ہے، کسی نے کہا مدینہ کے بارے میں یہ آیت ہے، کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل، لیکن تفسیر نعیمی، بیضاوی، جلالین، محیط، سمرقندیہ، در منصور، وسیط اٹھا کر دیکھے، اس میں لکھا ہوا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ میں واو زبر وہ یہ حال کے لیے آتا ہے، اور حال کا مطلب کیا ہے؟ جب تک مصطفیٰ مکہ میں ہے بہادر سے مکہ مراد ہے، جب مصطفیٰ مدینہ میں چلے گئے بہادر بلد سے مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نسبت سے شیخ ممتاز ہوتی ہے۔ شیخ سعدی نے ایک بات لکھی ہے، گلے خوشبوئے در حمام روز رسید دست محبوب بدست وہ گفتہ مشکل یا عبیدی کے از بوئے دلابیز تو مستق گف گلے ناچیز بودا لیکن مدت جمال ہم نشیب در من اثر کر وگرنہ ہما خاکم کے حسن۔ شیخ سعدی نے مٹی کو دیکھا، خوشبو آ رہی، اے مٹی تیری فطرت میں خوشبو تو نہیں ہے، تو خوشبو کیوں دے رہی؟ مٹی کا جواب ہے یقیناً میری فطرت میں خوشبو نہیں ہے، لیکن مدت باقل نشست کئی سال تک گلاب کی صحبت میں رہی ہوئی، جمال ہمنشی در من اثر اپنے پڑوسی کی خوبصورتی نے مجھ میں اثر کیا، اس لیے میں بھی گلاب کی طرح خوشبو دے رہی ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی، یقیناً مصطفیٰ کے پاس میں صحابہ کرام بھی ہے، مصطفیٰ کے مدینہ میں بے شمار لوگ مدفون ہیں، مگر وہ لوگ جو مولائی ہیں اور جو یہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے افضل ہے نبی کے بعد معاذ اللہ رب العالمین، کچھ خانقاہ ان کی تائید کر رہے ہیں، کچھ ڈپلیکیٹ پیر ان کی تائید کر رہے ہیں، کچھ جاہل خطیب اس کے چکر میں ہے، کچھ جاہل نقیب بھی اس کے چکر میں ہے، کچھ جاہل شعرا بھی اس میں ہے، کیونکہ ایران سے ریال آ رہا ہے، ایران سے پیسے آ رہے ہیں۔ ایسے میں اس جملے پہ غور کریں جو شیخ سعدی نے لکھا، جمال ہمنشی دامن اثر کر وکرنا ہوما خاتم کے ہستم۔ قرآن شریف کی آیت منہا خلقناکم سے مفسرین نے کہا ہے جس مٹی سے جو بنتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، نبی کے بازو والی مٹی سے ابو بکر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہی دفن ہے، اور ایک مٹی سالوں سال گلاب کے ساتھ رہے اس کی فطرت گلابی ہو جاتی۔ مصطفیٰ کے بازو میں کروڑوں سال سے حضرت ابو بکر کی مٹی نہیں ہے، اب ابو بکر ہے، جمال ابو بکر نبوی بن چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا ابو بکر، فضائل سیدنا ابو بکر، نعرہ تکبیر۔ بات صرف یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ میں رہ گیا اس کا اثر لے۔ حضرت ابو بکر نبی کے بازو میں اثر لیا، اللہ نے سب سے افضل بنایا۔ یہ وہ خواہش ہے، اور یہ جو کور دکھ رہا نا آپ کو، کاغذ بنتا کاغذ سے، ووڈ سے، گراس سے، ٹریز سے، روئے زمین پر سب سے پہلی بار کاغذ بنا تھا روئی سے، اور بنانے والا عمر بن یوسف، اور یہ بنا تھا اسلامک اسپین۔ پہلی بار روئی سے کاغذ بنا، اس سے پہلے ہاتھوں سے کپڑوں پر، چھالوں پر، پتھروں پر، ڈھالوں پر لکھا ہوا چلا کرتا تھا۔ اس وقت درخت سے کاغذ بنا۔ ایک کاغذ ہے جس کو آپ نے کچرے میں ڈسٹ بن میں دیکھا ہو، کچرے
जहाँ शहर का कचरा पड़ा हुआ उसको उठाए, उसके लिखा रहे जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ, हाँ हाँ, ये लिखा हुआ। कहाँ पड़ा हुआ? कचरे। ठीक है। और आप किसी मदरसे में चले जाए, बोसीदा से बोसीदा पेपर होगा जिसपे लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आलिम तो आलिम, आम मोमिन भी उसको उठाएगा, होंठों से लगाएगा, आंखों से लगाएगा और ऊंची जगह रखेगा। बना दोनों तरफ से कागज, दोनों कागज दरख्त से बना है। जमाले हम नशी दरमन, दोनों कागज दरख्त से, मशीन एक, कलर से, लकीर से, थिकनेस से, व्हाइटनेस से, ब्लैकनेस से, वैल्यू से, बेचने वाला से, खरीदार से, सब कुछ सेम है। एक कागज तू कचरा में क्यों पड़ा हुआ? उसने कहा जमाले हम नशी दरमन, मैं जोनी जोनी यस बापा की सोहबत में रहा, नजासत गलीज़ा में, कचरा में पड़ा हुआ। दूसरा पेपर जो मुफ्ती आंखों से लगा, मदरसे में ऊंची जगह छज्जी पे रखा रहता है, ऐ बोसीदा अम्मा पारा का एक छोटा सा पेपर जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ, तू इतनी ऊंची जगह मुफ्तियों की होठों, आंखों, सरों से होता हुआ यहाँ। उसने भी कहा जमाले हम नशी दरमन अतर कर, बरसों बरस से बिस्मिल्लाह की सोहबत में रही, नतीजतन अल्लाह ने मेरा बकार बढ़ा दिया। बात समझ में आ गई? जोनी जोनी यस बाबा वाला कागज जो है, उस कागज पे CBSE से सोहबत है, इंग्लिश से सोहबत है, कुरान के साथ में रहने की बरकत से, क्योंकि कुरान आया ऊपर से है, और जो ऊपर से आएगा जिसके साथ लगेगा उसको भी ऊपर ले जाएगा। कुरान जहाँ जहाँ लिखाएगा उसे ऊपर की तरफ ले जाएगा। यही वजह है कि आइंस्टाइन, डार्विन, केपलर, ज़रकाली, अरस्तू, सुकरात, बुकरात, फिज़ागोरस, एपीजे अब्दुल कलाम, एक भी आयत इनकी फजीलत में नहीं है, एक भी हदीस इनकी फजीलत में नहीं है, मगर कुरान 1400 साल से ऐलान कर रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। बात समझ में आ गई? ये कुरान ऊपर से आया, अगर कागज में गया कागज को ऊंचा कर दिया, अगर सीने में आया तो हाफिज़ा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, तक़रीबात उर्स मुक़द्दस, शाम तैबा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर। जमाले हम नशी दरमन अतर कर। अगर किसी हजरत के लिए पंखे का इंतजाम हो, पंखा बुलाया जाए तो सिर्फ हजरत को ठंडी हवा नहीं लगती, आजू बाजू को भी। सोहबत, कुरान शरीफ 30 पारे, 7 मंजिल, 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। 6616 आयतें अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक, 77,450 कलेमा है कुरान शरीफ के अंदर, 3 लाख हुरूफ, 1000 अवामिर, 1000 नवाही। और उसको आसान लफ्जों में बताऊं तो 5 डज़न। इस्लाम में 5 चीज करने की है और 5 चीजें छोड़ने की, यही इस्लाम। कुरान और हदीस का माहसल यही है, 5 चीजें करने की, 5 चीजें छोड़ने की, और यही सीखना है। और इसी सीखने के लिए जलसे का वजूद हुआ है। इसलिए मैं उन शायरों से नफरत करता हूं जो सिर्फ टाइम पास करता और दीन की कोई बात नहीं होती।
الحمدللہ ہندوستان کے چند ہی شعراء ہیں جو اشعار کے ذریعے رد وہابیہ، صلح کلیہ اور دیابدہ کرتے ہیں. اسی میں جناب شہباز صاحب، جناب نوشاد صاحب مصباحی بھی، جناب بسمل صاحب بھی، جو اشعار کے ذریعے رد وہابیہ کرتے ہیں. صلح کلیوں کے جلسے میں نہیں جائیں گے، وہابیوں کے جلسے میں نہیں جائیں گے، دیابدہ کے جلسے میں نہیں جائیں گے. یہی ہے اسلام. 5 ڈزن اور 5 ڈزن، اس کو سمجھ لیں. 10 کرنے کی چیز، یہ 5. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، نمبر 5 مستحب. 5 ہو گئے. 5 چیزیں چھوڑنے کی نہیں کرنا. نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اساءت، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، نمبر 5 خلاف اولا. ٹچ پوائنٹ. نمبر 5ویں، ادھر ڈز میں 5ویں نمبر پر مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور ڈزن میں 5ویں نمبر پر خلاف اولا. سب سے اوپر چھوڑنے کی چیز میں سب سے اوپر حرام، نہیں کرنا، اینی ہاؤ کنڈیشن اس سے بچنا. نمبر 1 ادھر کرنے کی چیز میں فرض ہے، اینی ہاؤ کنڈیشن کرنا ہے فرض. غور کیجئے، فرض میں نماز شریف، صرف نماز شریف نہیں، کسی کو آپ ایک گلاس پانی دے، کوئی مہمان آیا آپ کے گھر میں، ایک گلاس پانی، یہ فرض نہیں، یہ مستحب میں آتا ہے. کسی کو آپ اپنے گھر میں دعوت دیں، آئیے کھانا کھا لیجئے نا، میرے گھر میں دعوت ہے آپ، یہ فرض میں نہیں، مستحب میں. لیکن کوئی بھوک سے مر رہا تو مستحب نہیں رہتا، پھر وہ کھانا فرض ہو جاتا. اپ گریڈ. غور کیجئے، اب وہ مستحب نہیں رہا. وہ ایک گلاس پانی جو پلانا مستحب تھا، مستحب نہیں رہا. کوئی پیاس سے مر رہا ہے تو پانی پلانا مستحب نہیں، فرض ہو جاتا. اس طرح کچھ فرض تو فکس ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کچھ فرض اپ گریڈ ہوتے ہیں، وقتی طور سے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ ہے، اسے 100، 200، 50، 10، 20 دینا مستحب ہے، لیکن اس کا باپ مر گیا اور کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو اب اس کو اس کا خرچہ اٹھانا یہ فرض ہو جاتا ہے، مستحب نہیں رہتا، فرض ہو جاتا ہے. اور کیجئے، اسی طریقے سے آپ نے کسی کو کپڑا دیا، حضرت میری طرف سے ایک لنگی، مستحب ہے، لیکن ننگا ہے تو لنگی دینا مستحب نہیں، فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک، سب سے اوپر آتا نماز. اچھا، اس کے اپوزٹ میں اگر فرض چھوڑا آپ نے تو سیدھا ادھر آ جائیں گے حرام. فرض چھوڑنا کدھر لے جاتا؟ حرام. آپ نے حرام کریں، حرام سے بچنا فرض ہے، فرض چھوڑنا حرام ہے. حرام میں صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج چھوڑنا ہی حرام نہیں ہے. کچھ حرام اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں، کچھ حرام فکس بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں. اپ گریڈ کی مثال جیسے پانی نہیں پلانا، یہ حرام ہو. پہلے نہیں پلانا حرام نہیں، اب حرام ہو جائے گا اگر کوئی پیاس سے مر جائے گا. کچھ حرام فکس، جیسے آپ مکان بنا رہے ہیں اور مکان بناتے سمے مستری سے آپ نے کہا 1 انچ ادھر دبا کر بنا، جو ہوگا میں نپٹ لوں گا. That's point. یہ حرام ہو گیا. اچھا، یہ جو حرام کیا آپ نے، ابھی ادھر فرض ادا کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور حج بھی کر رہے ہیں، اور ہر سال عمرہ کرنے بھی جا رہے ہیں. وہ جو 1 انچ دبایا پڑوسی کی حرام کی زمین، اس کا کفارہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اب ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ہزاروں عمرہ مل کے بھی اس 1 انچ کا کفارہ نہیں ہو سکتا. ٹچ پوائنٹ، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہزاروں عمرہ مل کے بھی اس 1 انچ کا کفارہ نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر یہ جو آپ نے عرض کیا کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس میں آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہر سال 1 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں ہر سال، اور 10-15 ایک لنگر بھی چلا رہے ہیں ہر سال. یہ کیا ہے؟ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، غیر مؤکدہ نہیں، یہ تھا مستحب. اچھی بات کرنا چاہتے، مگر یہ ہزاروں سال کا عرص
فرض نماز کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر سے سنیں، ہزاروں سال کا عرس فرض نماز کی ایک رکعت کا کفارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ فرض ہے. مستحب سے مل کے بھی مستحب ہی ہوتا، عورت سے مل کے بھی عورت ہی ہوتی ہے، بچہ سے مل کے بھی بچہ ہی ہوتا ہے، جاہل سے مل کے بھی جاہل ہی ہوتا ہے، کافر سے مل کے بھی کافر ہی ہوتا ہے. اس لیے مستحب کو ہزاروں سال آپ کریں کنٹینیو، وہ فرض کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کہیں گے کہ نہیں یہ حضرت صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، جو آدمی خانہ کعبہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے. اور حدیث شریف کے اندر آیا کہ جو حج کر کے آیا وہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. یہ حدیث شریف کے اندر آیا. یس باس، آیا ہے حدیث شریف کے اندر، یہ حقیقت. مگر یہ اس کے لیے ہے جنہوں نے 1 انچ زمین حرام کی نہیں دبائی، جنہوں نے 1 روپیہ حرام کا نہیں غصب کیا، جنہوں نے جوئے کے پیسے سے مکان نہیں بنایا، جنہوں نے شراب بیچ کے بلڈنگ نہیں بنائی، جنہوں نے غریب کے خون و پسینہ کو مار کر اپنی اسکارپیو اور فارچونر نہیں خریدی. بھائی صاحب یقیناً جو حج کیا وہ ایسے پیدا ہوتا جیسے ماں کے پیٹ سے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ اس کو سمجھے یہ کس کے لیے ہے؟ ایک کنواں ہے، اب تو کنواں کم ہو گیا، ہینڈ پائپ اور بورنگ زیادہ ہے. پرانے زمانے میں کنواں بہت زیادہ تھا، اور اس لیے کنویں کے مسائل بہار شریعت، شرع وقایہ، ہدایہ وغیرہ میں 1-2 صفحے نہیں، 10-10 15-15 20-20 100 صفحے میں پانی کی قسمیں، مائع مستعمل، مائع غیر مستعمل، مطہر، طاہر، غیر مطہر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایگزامپل کے طور پر ایک کنواں میں، یا آج کے طور پہ ٹنکی لے لیں، 1000 لیٹر کی ٹنکی آپ کے گھر پہ بھی رکھی ہوئی ہے سنٹیکس کی، 2000 کی لے لیں. اس ٹنکی میں اگر بجلی گر کے مر جائے، پھٹ جائے، مفتی صاحب کیا کیا جائے؟ پورا پانی نکال. یہی حکم. کنویں میں اگر کوئی بکرا گر کے مر جائے پورا پانی نکال، پھٹ جائے تو پھول جائے. چلے بھائی پورا پانی نکال دیا ٹنکی کا، کیا ٹنکی پاک ہو جائے گی؟ نہیں، اس بلی کو پہلے نکالنا، اس کے بعد پانی نکالنا، تب ٹنکی پاک ہو. اس مرے ہوئے بکرا کو پہلے نکالنا، اس کے بعد پورا کنواں کا پانی خالی کرنا. اور کنواں کا پانی خالی کیسے ہوگا؟ وہ تو پانی آتا ہی رہتا ہے. تو ہمارے مفتیان اعظام بتاتے ہیں کہ انجینئر کو بولا، غور کیجیے، مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا، انجینئر کو بولا. انجینئر سے یہ پوچھو کہ اس میں کتنے ٹن پانی، کتنے بالٹی پانی. اگر انجینئر کہے کہ اس میں 50 ٹن ہے تو 50 ٹن نکالا جائے. انجینئر بولے اس میں 400 ڈول پانی ہے تو 400. مفتی کا فتویٰ نہیں کام کرے گا. غور کیجیے، یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ گاؤں میں ایک آدمی فجر میں شریک ہوا، امام صاحب رکوع میں، وہ سیدھا نیت باندھتا اللہ اکبر اور رکوع میں چلا گیا. اللہ اکبر راہ ختم کر لیا اور رکوع میں چلا گیا. اس کی رکعت ہوئی کی نہیں؟ یہ مسئلہ گاؤں کے مکھیا سے پوچھ رہا ہے. گاؤں کے مکھیا صاحب، تم جب رکوع میں گئے تھے تو امام صاحب رکوع میں تھے؟ بولے ہاں امام صاحب تو رکوع میں تھے، لیکن جو ہی میں رکوع میں گیا وہ سر اٹھا لیا. میرے خیال سے تمہاری نماز ہو گئی. یہ جو گاؤں کا مکھیا بولا نا، میرے خیال سے، یہی دین کو برباد کرتا. کیونکہ دین خیال سے نہیں چلتا، قرآن سے چلتا. دین خیال سے نہیں چلتا، بخاری سے چلتا ہے. دین خیال سے نہیں، مسلم سے چلتا ہے. دین خیال سے نہیں، تفسیر سے چلتا ہے. دین امام اعظم سے چلتا، امام مالک سے چلتا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی سے چلتا. گاؤں کے مکھیا سے یہ پوچھے کہ فلاں گھر میں کتنے ممبر ہے، کتنے راشن کب پہنچنا چاہیے، پہنچا کہ نہیں پہنچا، دیٹس ہز ڈپارٹمنٹ. لیکن مسئلے کے بارے میں دین کے ڈاکٹر علماء کرام ہیں. یہ علماء کرام ہی بتائیں گے کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ اکبر کہنا ایک کامن سی بات ہے. دیکھیں اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے کہ نہیں؟ یہ جو ایک اللہ اکبر ہے وہ ضروری ہے، باقی اللہ اکبر ضروری ہی نہیں. غور کیجیے، ایک بار اللہ اکبر کہنا وہ فرض میں آتا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر.
اور باقی بات وہ مستحبات میں سے آتا ہے. لفظ ایک ہی اللہ اکبر, فرق آیا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا, یہ ہدایہ میں لکھا ہوا, یہ مومن کی نماز میں لکھا ہوا, یہ انوار شریعت میں لکھا ہوا. اس لیے جس کی لائن جو ہے اسی لائن میں وہ مسئلے بیان کرے, دین غالب رہے گا. اور دین کے ڈاکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو بنایا. اور العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ ڈاکٹر کے لیے نہیں آیا, یہ انجینئر کے لیے نہیں آیا, یہ سائنٹسٹ کے لیے نہیں آیا, یہ آکسفورڈ والوں کے لیے نہیں آیا, یہ کیمبرج والوں کے لیے نہیں آیا, یہ جے این یو والوں کے لیے نہیں آیا, یہ جے این یو والوں کے لیے نہیں آیا. بی ایڈ, ڈی ایڈ, یہ دین کے معاملے میں زیرو حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ دین میں کیا فرض, کیا واجب, کیا سنت موقدہ, کیا غیر موقدہ, قبل ہجرت کیا, بعد ہجرت کیا, صحابہ کس کو کہتے ہیں, تابعین کس کو کہتے ہیں, تبع تابعین کس کو, ائمہ مجتہدین کس کو, اصحاب ترجیح, اصحاب تخریج, اصحاب تمییز کس کو کہتے ہیں, مستنبط مسائل کس کو کہا جاتا, متفق علیہ کس کو کہا جاتا, عبارت النص کیا, دلالت النص کیا, اشارت النص کیا, اقتضاء النص کیا, خفی کیا, مشکل کیا, مجمل کیا, متشابہ کیا, یہ تمام تر اقسام یہ سب کے سب علماء بتاتے ہیں. اور علماء کے بارے میں قرآن میں آیا والذین اوتوا العلم درجات, اللہ نے عالم کا درجہ بلند کیا ہے. یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی. نیوٹن, ڈارون,